السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، تو ویلکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید۔ باجی مال تے جان واسطے شارٹ رستہ کدھر ہوندی ہے؟ وہ ناصر باغ والے مین تو کہہ رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، پتا میں کہہ ادھر شاید کوئی ہے رستہ۔ تو یہ جو ہے پیپر کے گودے کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں بنائی گئی ہیں۔ پیپر کا گودا ویسے تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ کیمیکل ایسے ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں کافی عرصہ تک وہ خراب نہیں ہوتی۔ یہ بھی پیپر کے گودے سے مختلف اشیاء بنائی گئی ہیں، پلیٹ ہے، تھال ہے، اور اسی طرح نیچے چائے وغیرہ کے لیے وہ سراہی بنی ہے۔ یہ بھی پیپر کے گودے کے ساتھ نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ خوبصورت ڈیزائننگ لکڑی پر عربی دعائیں لکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، خوش قسمت وہ انسان جو دین کے لیے بھی کام کر گئے۔ اور یہ گیسو، اس پہ بھی خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ کمال کی یہ جو ہے نا ڈیزائننگ ہے بھائی، زبردست۔ اور یہاں ہے ہاتھی کے دانت کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ ہاتھی کے دانت لے کے اس کو تراش کر کے اور یہ ڈیزائننگ وغیرہ اس میں فل کی گئی ہے۔ آگے یہ یہاں پیتل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو ڈیزائننگ کر کے لکڑی میں جو ہے اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ ہے شیشہ، اور وہ سامنے ڈریسنگ جہاں رانیاں تیار ہوتی تھیں۔ یہ قرآن پاک اور مذہبی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہاں یہ جو ہے الماری وغیرہ یہاں اوپر بنائی گئی تاکہ اس میں قرآن پاک رکھا جائے۔ اور ادھر ریل ہے، یہ قرآن پاک۔ اور یہاں ہے یہ چاندی کے کچھ برتن ہیں جس کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ بڑا پوٹ اور یہ چائے دانی، اور اسی طرح کے ساتھ یہ مہریں ہیں جو مختلف بادشاہ جو ہے اپنے وقت میں کچھ اپنی تصویریں بھی لگاتے تھے، کچھ اپنے نام اس مہر کے اوپر وہ کنندہ کراتے تھے تاکہ پتہ چلے یہ کس بادشاہ کی مہر ہے۔ یہ زیادہ تر تبت کی مہریں ہیں، تبت کے لوگ بڑے جدید کام کرتے تھے۔ اور یہ ہے قدیم دور کے زیورات، سب سے اوپر سر کے اوپر ڈالنے کے لیے تاج، نیچے ہار، گولو بند، اور یہ گھڑی کلائی پہ ڈالنے کے لیے مختلف جو ہیں وہ زیورات، یہ کانٹے، اور یہ بھی ہار اور کانٹوں کا سیٹ، یہ کڑے اور خوبصورت چوڑیاں، اور یہ آگے چھوٹی برچیاں، اور پھر یہ بھی اس طرف تلواریں اور نیزے اور برچیاں، اور یہ توڑے در بندوق جس میں چھوٹا سا نیکی اوزار وغیرہ اس میں لگے ہوتے تھے۔ پیتل کی بنی ہوئی تو یہ جو توپ ہے اس کی جو ہے نا وہ شیپ دیکھیں
یہ پیتل سے بنائی گئی ہے. یہ شاید اوپر یہ گرمکھی لکھی گئی ہے. یہ شاید ہو سکتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنائی گئی. اور اسی طرح یہ بندوقیں ہیں کچھ، اور یہ توپ ہے نیچے. آگے ہیوی بندوقیں بڑی، اور یہ تمانچے بھی اسے کہتے ہیں. اور یہ بندوقیں، اور اس کے آگے لگنے والے یہ نیچے جو چھرے ہیں اسے شاید انی کہتے ہیں، واللہ یاد نہیں. اور یہ ہے سینہ بند، تاکہ جو ہے وہ ان کسی برچھی، چھری یا گولی کا اثر نہ ہو سکے. اور چلو میرے، اور یہ ہیں کلہاڑیاں، زبردست شیپ ہے جی. آگے یہ ہیں تیر کے، لکڑی کے آگے جو ہے وہ تیر کا لوہے کی بنا کے لگاتے تھے، جو لوہے کے ہوتے ہیں. آگے یہ خنجر ہے، اور یہ سینٹر میں بازو میں پکڑنے کے لیے 2 دھاری خنجر. اور اسی طرح یہ بھی خنجر کچھ ہیں جو 2 دھاری ہیں، جو اس وقت استعمال کرتے تھے. اور یہ تلواریں ہیں، زبردست ہیوی تلواریں. اور یہ سینٹر میں ڈھال ہے تلوار کا وار روکنے کے لیے. اور یہ بھی خنجر، اور ساتھ ساتھ تلواریں، 2 دھاری خنجر. اور یہ زرار، آگے پھر یہ تلواریں اور ڈھال، یہ خنجر مختلف اقسام کے، یہ 2 دھاری خنجر، اور یہ 2 دھاری تلوار. اور اوپر ہے سینہ بند. اور یہ بھی زرہ ہے، غالباً 10 کلو کی یا 20 کلو کے قریب ہوگی، لوہے کی یہ بنی ہوتی ہے. اور کتنے بہادر ہوتے تھے لوگ، جو جنگ بھی کرتے تھے اور وزن بھی اتنا اٹھا کے رکھتے تھے. اور یہ بھی سینہ بند اور ڈھال ہے، یہ بازو کے اوپر چڑھانے کے لیے، سیفٹی کے لیے، تاکہ جو ہے نا وہ بازو پہ تلوار وغیرہ کا اثر نہ ہو. یہ بھی تلواریں ہیں. اور یہ چھرا ہے جانور کو ذبح کرنے کے، لیکن مسلمان تو چھوٹی چھری رکھتے ہیں. یہ غالباً ہندو یا غیر مسلم جو ہیں وہ ایک ہی جھٹکے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کی گردن اتار دیتے ہیں، اس لیے یہ بڑا رکھا ہوا ہے. اور یہ تلواریں ہیں، یہ تلواروں سے بھی ایک ہی جھٹکے میں جو ہے نا وہ جانور کی گردن وغیرہ اتار دیتے تھے، یا کسی مجرم کو سزا ایک ہی بار میں دینی ہوتی تو وہ ایک ہی بار کرتے تھے. آگے یہ سینہ بند اور زرہ، اور یہ گرز، اور کیپ، تاکہ چیسٹ اور سار جو ہے محفوظ رہے حملہ سے. آگے پھر یہ کڑے ہیں، آگے یہ نیزے اور برچھی. پھر آگے تلواریں، تلواروں کے ساتھ یہ بازو کو کور کرنے کے لیے برچھیاں ہیں. برچھی اور تلوار، دور سے حملہ کرنا ہو تو یہ اس برچھی سے جو ہے نا وہ پھینک کر کسی جانور پہ حملہ کرنا ہو، یا جنگ کے دوران بھی اسے استعمال کیا جاتا تھا. یہ سامنے تلواریں، آگے نیچے چھوٹی یہ توپیں ہیں. اور یہ بڑی گن ہے جو کندھے پہ رکھ کے جو ہے نا وہ اس وقت کے لوگ چلاتے تھے. اور یہ بارود رکھنے کے لیے ڈبے، اور اسی طرح وہ ڈوئی سی بنی ہے بارود اس میں ڈالنے کے لیے. اور ایک توپ یہ ہے، اس کی شیپ زبردست ہے بھائی. اور یہ بھی ایک چھوٹی گن ہے، یہ چھوٹی توپ ہے، بادشاہ نے اپنے شوق کے لیے بنائی ہوگی. اب یہ سے ہونا کیا ہے، اس کی تو رینج ہی کم ہوگی. آگے یہ بندوق دیکھے کتنی ہیوی گن، اور کتنے بہادر اور کتنے طاقتور انسان ہوں گے جو اتنی بھاری بندوقیں اٹھا کے اپنے مد مقابل کے ساتھ جو ہے وہ زبردست. جدید نہیں، قدیم. یہ 2 دھاری خنجر بھی ہیں، اور یہ خنجر جو ہیں یہ دراصل گن کے آگے لگانے کے لیے، یہ جو گن ہے اس کے آگے یہ لگاتے ہیں تاکہ اگر گن کوئی گولیاں وغیرہ ختم ہو جائیں تو وہ خنجر کے ساتھ اپنے جو ہے وہ مد مقابل کو زخمی کر سکے یا مار سکے. اور یہ والا برتن اس میں بارود وغیرہ بھرنے کے لیے
یہ رکھا جاتا تھا. یہ بعض گنے ایسی ہوتی تھی جس میں بارود ہی رکھا جاتا تھا اور اس میں کوئی پتھر وغیرہ رکھ کے اس کو چلایا جاتا تھا. اور یہ بارود رکھنے کے لیے برتن. اسی طرح یہ خنجر اسے انی شاید کہتے ہیں، یہ بھی خنجر ہے 2 دھاری. یہ ہر سپاہی اپنے پاس رکھتا تھا. یہ جنگ عظیم میں یہ والے اوزار استعمال ہوئے ہیں، یہ خنجر وغیرہ جو ہیں آپ کو نظر آ رہے آگے. پھر یہ وقت بدلا، بندوقیں چھوٹی ہوئی اور اس میں تبدیلی بھی آ گئی. یہ بھی خنجر ہے 2 دھاری، بڑی جدت ہے. اور یہ برطانوی فوج کے زیر استعمال ہونے والے جو ہے نا یہ گنے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہیں وہ بارود وغیرہ رکھے پیتل کا بنے ہوئے ہیں. پورٹ پیتل کے پورٹ. اور یہ چھوٹے پسٹل، جیسے تماچا بھی پتہ نہیں ذہن میں نہیں ہے. پھر سب سے اوپر وہ جدید پسٹل. اس کے بعد یہ جنگ میں جب لوگ جاتے تھے تو اس وقت یہ جو ہے نا ایک باجا سا ہوتا تھا، جاتے تھے تاکہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہ سینہ بند، یہ گنے اور جدید وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شیپ اور شکل و شباہت بدلتی رہی. ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. سیکنڈ ولاگ کے لیے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں.